السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ آج بات کریں گے اپنے گمنام ہیرو عبد الرحمن پشاوری کی۔ 14 فروری کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے عالم اسلام کے ہیرو عبد الرحمن پشاوری کا ذکر کیا۔ ترک صدر نے اس سے قبل نون لیگ کی حکومت میں بھی اپنے دورے میں عبد الرحمن پشاوری کا ذکر کیا تھا۔ ہم بحیثیت قوم ترک صدر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں عالم اسلام کے عظیم ہیرو کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کیا۔ ہم بلکھڑ قوم ہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ اب ہم کھلاڑیوں کو، گویوں کو قومی ہیرو کہتے، مانتے اور یاد رکھتے ہیں اور حقیقی ہیروز کو بھول جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ناظرین آئیے جانتے ہیں عبد الرحمن پشاوری کون تھے۔ عبد الرحمن پشاوری 6 دسمبر 1886 کو پشاور میں غلام سمدانی کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ 4 بھائی تھے۔ آپ کے بھائی مختلف سرکاری اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ عبد الرحمن پشاوری نے پشاور کے میونسپل بورڈ سکول سے 7ویں کا امتحان پاس کیا۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ مارچ 1906 میں 8ویں جماعت میں آپ کو علی گڑھ یونیورسٹی بھیجا گیا۔ چونکہ عبد الرحمن حریت پسند باضمیر پٹھان تھے، انگریز کے خادم ادارے علی گڑھ میں آپ کو انگریزی سامراج کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو آپ نے اس وقت دوران طالب علمی انگریز کے خلاف کلمی جہاد شروع کر دیا۔ 1908 میں جب آپ میٹرک کے طالب علم تھے، آپ نے انگریز کے خلاف حسرت موہانی کے رسالے اردو معلیٰ میں سامراج کے خلاف مضمون لکھا۔ علی گڑھ کا غلام مزاج اسے برداشت نہ کر سکا۔ آپ کو آپ کے ایک ساتھی فضل امین کے ساتھ انگریزوں کی مخالفت کی پاداش میں نکال دیا گیا۔ اس دوران آپ عارضہ قلب میں مبتلا ہوئے، بس یار کوشش کے باوجود صحتیاب نہ ہو سکے، کیونکہ قدرت نے ان کو ڈاکٹر مختار احمد انصاری سے ملوانا تھا۔ وہ علاج کی غرض سے ڈاکٹر انصاری سے ملے۔ ڈاکٹر انصاری قافلہ شیخ الہند کے عظیم سالار تھے۔ 1910 میں ڈاکٹر انصاری کا تعارف شیخ الہند سے ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بھائی بھی شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سے وابستہ تھے۔ عبد الرحمن پشاوری ڈاکٹر انصاری کے علاج سے جہاں جسمانی طور پر صحت مند ہوئے، وہاں ہی ان کو سالار قافلہ حریت شیخ الہند کی انقلابی چشموں سے سیرابی بھی میسر آئی، جس کی وجہ سے وہ مزاحمت و حریت کا استعارہ بن گئے۔ اسی اثنا میں 1911 میں اٹلی کا طرابلس اور عرب پر حملہ، ترکی کے خلیفہ پر دباؤ ڈال کر طرابلس کی خود مختاری کا اعلان کروا لینا اور اس کے خلاف رد عمل کی صورت میں اکتوبر 1912 میں بلکانی ریاستوں سے ترکی پر حملہ کروا لینا، ان واقعات نے امت مسلمہ میں مزاحمت کی نئی روح پھونک دی اور سامراج سے نفرت میں انتہائی اضافہ ہوا۔ آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان پھڑ گئی۔ طرابلس اور بلکان کی جنگوں کی خبریں ہندوستانی مسلمانوں کو مشتعل کر رہی تھی۔ عبد الرحمن پشاوری دلی میں موجود شیخ الہند کے شاگردوں ڈاکٹر انصاری، مولوی سیف الرحمن اور مولانا عبید اللہ سندھی کے ذریعے سے شیخ الہند سے متعارف ہو چکے تھے اور انگریز مخالف مزاحمت کے استعارے شیخ الہند سے وابستہ ہو گئے۔ اکتوبر 1912 میں بلکان کے عیسائی ریاستوں نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ترک مسلمانوں کی امداد کے لیے ایک طبی وفد روانہ کیا جائے۔ طبی وفد کی سربراہی ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے سپرد ہوئی۔ اس مشن میں 22 افراد، 5 ڈاکٹر، 17 معاون شامل تھے۔ عبد الرحمن پشاوری بھی اس وفد کا حصہ تھے۔ ڈاکٹر انصاری کا یہ طبی وفد دسمبر 1912 کو ترکی پہنچا۔ ترکی پہنچ کر وفد 3 حصوں میں تقسیم ہوا، کچھ کی استنبول، کچھ کی تتلجہ اور کچھ کی گیلی پولی کے محاذ پر تشکیل ہوئی۔ عبد الرحمن پشاوری واحد وفد کے شریک تھے جو تینوں جگہوں پر کام کرتے رہے، اظہار و قربانی کی داستان رقم کرتے ہوئے جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں نکل جاتے اور توپ کے گولیوں کی ہلاکت خیزی اور گولیوں کی بارش میں زخمیوں کو تلاش کرتے پھرتے اور زخمیوں کو پیٹھ پر لاد کر میدان جنگ سے نکالتے اور ہسپتال پہنچاتے۔ یہ وفد جون 1913 میں کامیاب مشن کی تکمیل پر واپس ہندوستان پہنچا۔ سلطان محمد خامس خلیفہ ترکی نے وفد کو رخصت کیا، مگر عبد الرحمن پشاوری کو اپنے ہاں روک لیا۔ عبد الرحمن پشاوری نے ترک فوج میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ وہ قسطنطنیہ اور بیروت میں فوجی تربیت و تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب 14 اگست کو پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تو عبد الرحمن پشاوری کو لیفٹیننٹ کا عہدہ دے کر بیروت سے بلوا لیا گیا اور خطرناک محاذ جنگ درہ دانیال پر بھیج دیا گیا۔ عبد الرحمن پشاوری کو مارچ 1921 میں سفیر بنا کر کابل بھیجا گیا
वो 1923 तक अफगानिस्तान में तुर्की सफ़ीर रहे। काबुल में अब्दुर्रहमान पिशावरी की 10 साल बाद अपने वालिद और भाइयों से मुलाकात हुई। एक अरसा कबल जब अब्दुर्रहमान पिशावरी तुर्की जा रहे थे, इसकी रुदात इन्होंने अपनी हमशीरा के नाम एक ख़त में लिखी। इस ख़त में अपनी माली तंगदस्ती और वालिद साहब की तरफ से मज़कूरा सफ़र पर जाने की इजाज़त न मिलने का जिक्र है, जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान पिशावरी ने अपना सारा सामान बेचा और तुर्की मिशन पर रवाना हुए। 1923 में अब्दुर्रहमान ने काबुल छोड़ा और तुर्की वापस चले गए, जहां इनकी मुलाकात मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से हुई। 20 और 21 मई 1925 के दरमियानी शब इनको एक और सियासतदान की शुबा में इन पर हमला किया गया, जिसमें अब्दुर्रहमान पिशावरी शहीद हो गए। तुर्की सिपाही और अफसरान अब्दुर्रहमान पिशावरी के जज्बा इंसानियत को बजा तौर पर फ़ख्र करते हैं और दरसी असबाक के तौर पर सुनाते थे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस अजीम मुजाहिद को हम तो भूल गए, लेकिन तुर्कों ने आज भी अपने दिलों में इसको ज़िंदा रखा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब रजब तैयब उर्दगान साहब का, जिन्होंने हमें इस अजीम हीरो से रोशनास करवाकर इनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में एक दफ़ा फिर से जगा दिया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करना मत भूलिएगा।